اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دی ماسٹر۔ آج کا ہمارا موضوع آثار قیامت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود معصوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات ہیں۔ سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت و رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی۔ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فسادیوں سے پاک رکھی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں، اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زنا گاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگوں ان پہلوؤں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھنس جانا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ یہ ہے، قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، شریف عورتیں بچے جننا معیوب سمجھیں گی، زیادہ علم سے خالی اور نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، غلام بازی اور جفی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، جیسے کہ آج کل سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی طرح وہ گالی گلوچ کریں گے، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے کہ جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد سے اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بالکل تم سب کثرت سے ہوں گے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سستی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں بڑھنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پائیں گی، جب مسلمانوں کا تفرقہ، جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، یہ نشانیاں بالکل عام ہوں گی تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ تھی چند قیامت کی نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اب اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں گے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔